الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ آپ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ابتدائے عشرہ ہے۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، بالخاص جیسا کہ اعلان ہوا شہداء کے لیے جو انسانیت کے اندر شہید ہو رہے ہیں، آپ کے ہمارے مرحومین شامل فرمائیے۔ ایک سورہ فاتحہ ایک بار پھر تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اس خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے فرش اعضاء پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں خدا متعال سید الشہداء کے پرچم کو بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرمائے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو اور اپنے دین کو ایک خاص بیلنس کے اوپر خلق کیا ہے، اس کے اندر ایک توازن ہے۔ دنیا کے بیلنس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کون کون سے کیمیکلز اس دنیا کے اندر ہیں، کون کون سے منرلز اس دنیا کے اندر ہیں، اگر آپ اس بیلنس کو خراب کریں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر بیلنس اس کی اسپریچول دنیا کے اندر بیلنس ہے، اور شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ اللہ کے نظام کے اندر جو اس نے احکام دیے ہیں ان کے اندر بیلنس ہے۔ خدا متعال جہاں کہیں کسی کو حق دے گا وہاں کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری دے گا، جہاں ذمہ داری دے گا وہاں پر کوئی حق دے گا۔ اگر خدا متعال والدین کو ذمہ داری دیتا ہے تو والدین کے لیے حق بھی رکھتا ہے،
اگر والدین کے لیے حق رکھتا ہے تو والدین کو ذمہ داری بھی دیتا ہے. یعنی مثلا اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم والدین کی اطاعت کرو اور والدین کے کہے کو مان لو، اتنا اختیار دیتا ہے کہ باپ اگر مستحب کے لیے منع کرے تو باپ کا حکم مانا جائے گا. اگر باپ کو اتنے زیادہ اختیارات دیتا ہے تو پھر اس کی رسپانسبلٹیز بھی رکھتا ہے پھر کہ وہ ذمہ دار بھی ہوگا. اسی طرح ماں کے لیے اگر رائٹس رکھتا ہے تو رسپانسبلٹیز بھی رکھتا ہے. اگر خدا متعال نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم سید الشہداء کے نام پر جمع ہوں، سید الشہداء کے نام پر اپنے آپ کو دنیا کے اندر پیش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کے پیچھے اس نے کوئی ہماری ذمہ داری بھی رکھی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. یعنی بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے، شاید کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ ہم یہ جو عزاداری میں آتے ہیں یہ ہم نے اپنا رول پلے کر دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو وہ اللہ نے نعمت ہے جو ہمیں دے دی ہے، ذمہ داری کہیں اور ہے اس کا مطلب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کا نام نہ لیتے تو خدا جانوروں پرندوں سے بھی دلوا دیتا نام. حسین کا نام تو بلند ہونا ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. خدا متعال نے جب سید الشہداء سے ایک وعدہ کر لیا ہے اور سید الشہداء کی مٹی کو اس نے خاک شفا بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ وہ امام کے نام کو بلند کرے گا. اچھا، اگر خدا نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے. میں پڑھوں نہ پڑھوں، آپ سنیں نہ سنیں، خدا محتاج نہیں ہے کہ امام حسین کا نام بلند کیسے کرے گا، وہ کر لے گا. اب اگر وہ سب کچھ کر سکتا تھا اور اس دنیا کے اندر 6 بلین سے زیادہ بندے ہیں اور ان 6 بلین سے زیادہ میں مجھے اور آپ کو یہ کام دیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم سے کچھ رسپانسبلٹی بھی چاہتا ہے کہ پوری کریں. یہ تو اس کی بلیسنگ ہے، یہ جو اس نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ تو اس کے انعام تھا جو اس نے ہمیں دے دیا ہے. اب ہم سے کچھ حق بھی مانگے گا کہ یہ تو تم کو میں نے انعام دے دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو امام کے نام سے متصل کر لو، تو اپنا نام جوڑ لو ان کے نام سے. اب اس کے مطلب ہے ہم سے کچھ مانگے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ جو ہم سے مانگے گا وہ کیا مانگے گا، وہ ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اب بس 2 قسم کی انسانوں کی کیٹیگری بن جائے گی. ایک کیٹیگری وہ بنے گی جو امام حسین کے ذکر میں شرکت کرے گی اور کہے گی نعوذ باللہ یہ ہم نے امام کے لیے کام کر دیا. ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو شرکت کرے گی، مجلس کرے گی، عزا کرے گی، جلوس نکالے گی، کہے گی یہ ہم نے وہ کام تھا جو امام کے اوپر کر دیا، اب امام ہمارے لیے کچھ کرے. اچھا، امام ہمارے لیے کیا کرے؟ میرے کاروبار میں پیسہ لائے، میرا گھر بڑا کرے، دوسرے کے بچے کو جاب ملے نہ ملے میرے بچے کو جاب ملے. کیوں؟ میں نے عزا میں آیا تھا. میں یہ ایک کیٹیگری ہے. اچھا، اس کو یہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جائے گا، بعد کے لیے کچھ نہیں ہوگا. پھر ابھی اگر ایک آدمی عزا کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے گھر میں عزا کی ہے. اچھا، عزا کی ہے، کیوں عزا کی ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں اپنے گھر میں برکت آئے گی. اچھا، برکت آنے کا مطلب کیا ہے؟ برکت آنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے یہاں ریسیشن آئے گا، میرا ریسیشن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بات تمہاری صحیح ہے، پورا ہو جائے گا، تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، لیکن پھر قیامت کے لیے کچھ نہیں رہے گا. یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے، کچھ لوگ دنیا میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدا جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ہم ان کو دے دیتے ہیں وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. چونکہ انہوں نے پورا باؤنڈریز یہیں پہ پوری کر لی، اپنی جو انعام اس کو ملنا تھا وہ سارا کا سارا یہیں پہ لے کے بیٹھ گئے. اچھا، وہ خوش بھی اسی پہ ہی ہے، اس کو چاہیے بھی یہی ہے. اگر یہ نہ ملے تو اللہ سے شکوہ کرے گا، کہے گا مولا میں نے مولا کا نام لیا، تو نے مجھے پیسہ کیوں نہیں دیا. اگر ایسا ہے، پہلی کیٹیگری یہ ہے، تو خدا پورا بھر بھر کے دے گا کہ اگر تیرا میرا معاملہ ختم ہو گیا. ایک کیٹیگری یہ نہیں ہے. ایک کیٹیگری تو یہ ہو گئی. دوسری کیٹیگری کیسی ہے؟ دوسری کیٹیگری کیسی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے امام حسین کا نام بلند کرنے کے لیے 6 ارب بندے تیرے پاس تھے، کسی سے بھی کر سکتا تھا. ایک میں نے آرٹیکل پڑھا ایران میں ایک میگزین کے اندر، اس کے اندر اس نے کیریبین آئی لینڈ کے نزدیک کا کوئی واقعہ لکھا. تو وہ کوئی لیڈی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ یعنی سمجھ لو ویسٹ انڈیز کے اطراف میں کسی آئی لینڈ کے اوپر وہ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک سرمنی ہو رہی تھی. سارے کے سارے لوگ لوکل تھے، باہر تو کوئی بندہ نہیں تھا. لوکل بندے ایک سرمنی کر رہے تھے بہت غم کے ساتھ.
صبح سے لے کے شام کر دیتے تھے، غم کرتے تھے، غم کے ساتھ سرمنی کرتے تھے، اور 2 نام صرف پتا تھے ان کو، صرف 2 نام لیتے تھے، شبر، شبیر، دیٹس آل۔ نہ ان کو یہ پتا ہے کہ شبر کون ہے، نہ ان کو پتا ہے شبیر کون ہے۔ شبر شبیر نام لیتے ہیں، غم کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ علم نکالتے ہیں، علم ٹائپ کی کچھ چیزیں نکالتے ہیں، شام کو جا کر پانی میں ڈالتے ہیں، آگے پیچھے ان کو کچھ نہیں پتا۔ میں جب یہ آرٹیکل پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ اگر خدا امام کا نام بلند کروانا چاہے تو ان سے بھی کروا لے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی کر دے گا، صرف یہ دیکھنا پڑے گا اس کے بدلے میں ہونا کیا ہے۔ تو اگر بدلے میں دنیا مانگی ہے، دنیا مل جائے گی، پوری پوری مل جائے گی، دنیا کے چیمپئن ہو جاؤ گے، لیکن ایسا مت دیکھنا چاہیے۔ دوسری صنف کیا ہے، دوسری کیٹیگری کیا ہے، وہ کہے گا کہ بھائی 6 ارب انسانوں سے نام لے سکتا تھا، ہمیں ایک انعام دے دیا اس نے کہ ہم نام لے رہے ہیں۔ اگر ہم نام لے رہے ہیں، ہمیں انعام دیا ہے، اگر انعام دیا ہے اب ایک رسپانسبلٹی آئے گی۔ رسپانسبلٹی کیا آئے گی؟ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ جو سید الشہداء کے نام پر بولنے والے ہیں، اس پر یہ رسپانسبلٹی عام سننے والے اور شرکت کرنے والے سے کہیں زیادہ آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک رسپیکٹ بھی مل رہی ہے۔ یہاں جو شرکت کرنے والا ہے اس کو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی جو بولنے والے کو رسپیکٹ مل رہی ہے، بس اس کے اوپر رسپانسبلٹی اور بھی زیادہ آ رہی ہے کہ بھائی وہ جو اللہ نے اس کو موقع دے دیا نا کہ وہ امام حسین کے نام سے متصل ہو جائے، اور امام حسین کے نام کی جو رسپیکٹ تھی اس کو کسی پرسنٹیج میں اس کو بھی مل رہی ہے۔ تو یہ جو رسپیکٹ اس کو مل رہی ہے، یہ جو آپ کو یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہے، ان سب کے بدلے خدا ہم سے کچھ مانگ بھی رہا ہوگا۔ وہ جو مانگ رہا ہوگا وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہوگا؟ چند منٹس آپ کے لوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم ان چند دنوں میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ہمارا موضوع کیا رہے گا، جو شاید آپ کے سامنے پہلے بھی اناؤنس ہو گیا ہو کہیں پر، لیکن اس سے پہلے چند جملات عرض کرتا چلوں کہ ہم نے کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلا کام تو جس کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اگر ہم 50 منٹ بول رہے ہیں تو ان کو 50 منٹ کے برابر میں کوئی سبسٹینشیل چیز ملنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم 50 منٹ بول رہے ہوں اور جو رزلٹ ہو اس کا وہ ایکچولی 5 منٹ میں ڈیلیور ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوا تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، لوگوں کا وقت ضائع ہوا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے، یہ جو میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس عرض کر رہا ہوں یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ جو بھی امام کے نام پر بیٹھے اس سب کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ بس اگر میں ہوں، کوئی اور بیٹھے، سب کی ذمہ داری۔ 50 منٹس بیٹھ رہا ہے، چلو 50 منٹس کی 50 منٹس نہیں دے سکتا، ان پٹ آؤٹ پٹ کوئی مشین بیلنس نہیں کر پائے گی، تو کم سے کم اتنا ہو کہ ریزنیبلی چیز دے دے اس کو، کہ بھائی 50 منٹس کا کم از کم اتنا منٹ دے دے کہ سامنے والا سیٹسفائی ہو سکے کہ ہاں میرے ٹائم کی ورتھ جو تھی وہ مجھے ملتی ہے۔ پھر دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک اسلام کی اسپرٹ ہے، کوئی کام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو اسلام کی ٹرو اسپرٹ ہے وہ لوگوں کے اندر ہر بیان کے اوپر زندہ ہوتی رہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، اس کی ساری ڈیٹیلز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ٹرو اسپرٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی، وہاں پہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی۔ میں خود چونکہ ٹیچنگ سے میرا تعلق رہا ہے تو میں اس کی مثال دیتا ہوں اسکول سے، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا، کہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہاں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، بچے آ رہے ہوتے ہیں، بیگز لا رہے ہوتے ہیں، پیریڈز لگ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، سارے سلیبسز پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ایگزامز بھی ہوتے ہیں، انعام بھی مل رہا ہوتا ہے، صرف ایک چیز نہیں ہوتی، کوئی بچہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، باقی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، یہ بہت ہوتا ہے۔ بچے بھی آتے ہیں، ٹیچرز بھی آتے ہیں، بچے فیس دیتے ہیں، ٹیچر سیلری لیتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، انعام ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، صرف ایک کام نہیں ہو رہا ہوتا، یہاں علم نہیں ہوتا، باقی سب ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم سارے کام کر لیں، بعد ایک اور مصیبت پتہ چلے، وہ کیا ہے؟ سارے کام ہو گئے ہیں، ٹرو اسپرٹ آف اسلام از ڈیڈ، یہ نہ ہو جائے۔ ہمیں بہت ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا کہ بھائی سارے کام ہوتے رہیں، وہ جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ ہر بیان کے اوپر زندہ ہوتی رہے۔
اچھا ٹرو اسپرٹ کیا ہے اس کو بھی کبھی ابھی چیک کریں گے تھوڑے دنوں کے اندر، نہیں چند دنوں کے اندر یہ بھی دیکھ لیں گے ٹرو اسپرٹ اسلام کی ہے کیا. اور آپ خود جانتے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹرو اسپرٹ آنکھوں سے نظر آنے والی کسی چیز سے نہیں ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں ٹرو اسپرٹ بلڈنگ سے ہے، ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ٹرو اسپرٹ بندوں کی تعداد سے ہے، نہیں ہے. ٹرو اسپرٹ لباس کے کلر سے ہے، وائٹ ہے بلیک ہے، اس سے ہے، نہیں ہے. کس چیز سے ٹرو اسپرٹ آف اسلام ہے؟ ٹرو اسپرٹ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں جن کو ہم بھی ڈیڈ کہتے ہیں، بہت سارے پڑھ چکے ہیں جن کو ہم ڈیڈ کہتے ہیں. قرآن پڑھنا یا نہیں پڑھ رہے، بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو ابھی بھی ہم ڈیڈ کہتے ہیں یا پہلے گزر چکے ان کو ہم ڈیڈ کہتے تھے. ٹرو اسپرٹ کہاں پر ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ہم سارے کام کریں اور ٹرو اسپرٹ زندہ نہ رہے تو ہم نے لاس کر دیا. ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ہو اور اس کے پیچھے جو اصلی اسپرٹ ہے اسلام کی، روح ہے اسلام، وہ روح اسلام زندہ ہو. اچھا یہ روح اسلام زندہ ہو تو اس وقت زندہ ہوگی جب پتا ہو کہ ہے کیا. ابھی تو کوشچن یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا، چونکہ ابھی ہم نے سب کچھ تو ختم کر دیا تقریباً. تو ہم نے کہا بلڈنگ میں نہیں ہے، بندوں کے آنے جانے میں بھی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنے میں بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ٹرو اسپرٹ کہاں پر ہے؟ اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ دوسری بات ہے کہ ٹرو اسپرٹ پتہ چلتی رہے. تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ظاہر میرا کام یہی ہے تو مجھے اس کو اوپر سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ کام اچھی طرح کیسے ہوگا. تو پہلی بات تو ہے کہ ٹائم اچھی طرح یوٹیلائز ہو جائے. دوسری بات یہ کہ ٹرو اسپرٹ آف اسلام میں سے کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہونا چاہیے، اور مجھے ڈر ہے کہ بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے مجھے وہ یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، بولنے والا کہیں اور بولتا رہے. اس کا تعلق باہر کی دنیا سے ہونا چاہیے. مثلا میں اگر کراچی سے آ رہا ہوں ابھی، اور کراچی میں باہر بندے مر رہے ہیں ہر روز 3 4 5 اور میرے اس بیان کا باہر کے بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. اگر آپ کرنٹ افیئرز کو صرف پولیٹکس سے باہر نکال لیں تو اس مجلس کا تعلق کرنٹ افیئر سے ہونا چاہیے. بھئی باہر کیا ہو رہا ہے، کچھ یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کچھ تو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے امام بارگاہ میں بیٹھ کے اسپیچ کی جس کا باہر کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، باہر والے اس اسپیچ کی خاطر 5 بندے ہر روز شہید ہو رہے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو بھی اسپیچز ہمیں کرنی ہے یہاں پر ان کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہونا چاہیے. یہ 3 پوائنٹس ہو گئے جو اس وقت امپورٹنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر دور میں سید الشہداء کا پیغام ان اسپیچز میں ریفلیکٹ ہو رہا ہو. یہ چوتھا کام ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں سید الشہداء کے نام پر، اگر انہی کا پیغام نہیں آ رہا تو پھر باقی کچھ بھی کر لو سب بیکار ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے بس 4 چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے. ٹائم کا صحیح یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے، آپ کی جو بھی دین اسلام کی صحیح اسپرٹ ہے وہ زندہ ہونی چاہیے، آپ کی جو زندگی کے پریکٹیکل ایشوز ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس ہونے چاہیے، اور سید الشہداء کا جو بھی پیغام تھا جو ان کی شہادت کے پیچھے تھا وہ پیغام اس دور کی لینگویج کے اندر، اس دور کے ٹون میں، یہاں کے حساب سے لوگوں کے سامنے ڈیلیور ہونا چاہیے تاکہ وہ پیغام زندہ ہوتا رہے. اب ان 4 کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا اور ہم ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ 3-4 چیزیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذہن میں رہیں. ابھی میں نے موضوع کا انتخاب کرنے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ پرٹیکولر موضوع کیوں لیا ہے، اور اس کے لیے چند جملات اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت بڑا ایک مسئلہ ہر کمیونٹی کے ساتھ، ہر گیدرنگ کے ساتھ، ہر سیکٹ اور فرقے کے ساتھ اس کی آئیڈینٹی ہے. مین آئیڈینٹی کیا ہے؟ اگر کسی گروہ کو، کسی ایک گیدرنگ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی مین آئیڈینٹی کیا ہے تو کنفرم مسٹیک کرے گا. وہ کہیں نہ کہیں اور چلا جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہم اپنے ٹریک سے کہیں اور جا چکے ہیں. سب سے پہلا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری مین آئیڈینٹی کیا ہے. اور مجھے مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے بھائی بینگ شیعہ، اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے
کن چیزوں کو اپنی مین آئیڈینٹی بتا سکتے ہو؟ تو میں کہوں گا کہ مجھے کم از کم ایک ایونٹ ہسٹری میں سے اور ایک ایونٹ اپنے پرومسڈ فیوچر میں سے پتا ہے کہ جو ہماری آئیڈینٹی بن سکتا ہے. ایک ہمیں ہسٹری میں سے پتا ہے، کنفرم ہسٹری میں سے، ایک ہمیں پرومسڈ فیوچر سے پتا ہے. یہ دو چیزیں ہماری مین آئیڈینٹی بن سکتی ہیں. اس میں ہم دوسروں سے ڈفر کر رہے ہیں. جو پیچھے پاس سے ہماری آئیڈینٹی بن سکتی ہے وہ کربلا ہے. اس نے ہمیں آئیڈینٹی دی ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے اگر دوسروں سے تھوڑا سا مختلف ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم کربلا کے ماننے والے تھے. اگر ماننے والے نہ ہوتے ہم کچھ اور ہوتے، پھر ہم کچھ اور ہوتے. بس اس ایونٹ نے ہمیں آئیڈینٹی دی ہے. اور میں یہ جملہ بہت زیادہ کہتا ہوں، شاید پہلے یہاں کہہ چکا ہوں گا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کا بہت شدت سے معتقد ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کربلا زندہ نہیں کی ہے، کربلا نے ہمیں زندہ کیا ہے. ہم نے ہم وہ قوم نہیں ہے جو کربلا کو زندہ کر رہی ہے. کربلا وہ ہے جو ہمیں قوم بنا رہی ہے. کربلا ہمیں قوم بنا رہی ہے. یہ کربلا کا عجیب معرکہ ہے. قومیں واقعات زندہ رکھتی ہیں. مثلا آپ ایرانیوں کے پاس چلے جائیں، وہ رومی کے شعر یاد کریں گے، رومی کے شعر دہرائیں گے، حافظ کے شعر دہرائیں گے. آپ مثال کے طور پر انگلش لٹریچر میں چلے جائیں، وہ شیکسپیئر کے جناب ڈراماز کو ذکر کر رہے ہوں گے. تو قومیں کچھ چیزوں کو زندہ کرتی ہیں. یہاں عجیب معرکہ یہ ہے کہ ہم کربلا کو کم ذکر کرتے ہیں، کربلا ہمیں عجیب طریقے سے بناتی چلی جا رہی ہے. کربلا ہمیں شناخت دیتی ہے، کربلا ہماری اسپرٹ بناتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ کر دیتی ہے اپنے ماننے والوں کو دوسری قوموں سے. اور میں اس کا مسائل میں بھی تذکرہ کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اصلا کربلا والوں کی، چاہے وہ کسی بھی لینگویج سے تعلق رکھتے ہوں، اردو، عربی، فارسی، گجراتی، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، ان کی ویکیبلریز ڈفرینٹ ہیں. یہ عجیب بات ہے. جو کربلا کے معتقد ہیں ان کی ویکیبلریز ڈفرینٹ ہیں، اور ان ویکیبلریز کے اوپر ایمفیسس بھی ڈفرینٹ ہے. دوسروں کے ہاں وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو کربلا والوں کے ہاں ہوگا. یعنی مثلا مصائب کے اندر کبھی ذکر کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر پانی کے وہ میسیجز نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. کربلا والا چاہے کسی بھی لینگویج کا ہو، اردو، انگلش، عربک، فارسی، کچھ بھی ہو، پانی کے اوپر اس کی ویلیوز کچھ اور ہیں. دوسری زبانوں کے اندر پانی پہ وہ ویلیو نہیں ہے، اور یہ صرف کربلا کی وجہ سے ہے. کربلا کے واقعے نے پانی کو ایک ویلیو دی ہے. اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کربلا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. مثلا تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس، چاہے وہ کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کے پاس اللہ کی راہ میں جان دینا یعنی شہادت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کربلا والوں کے پاس ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے امام کا لقب سیکھا ہے، یہ شہداء کے سردار ہیں، سید الشہداء. یہاں شہادت میننگز کچھ اور دے رہی ہوتی ہے جو دوسری کلچرز کے اندر نہیں ملے گی آپ کو. بس اگر ہم سے کوئی کہے آپ کی شناخت کیا، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ ہیں کون، تو میں کہوں گا ہم وہ ہیں جو پیچھے سے ایک واقعہ لے کر آیا ہے جو کربلا ہے، آگے سے ایک اور واقعہ لیتا ہے جو ہمیں شناخت دیتا ہے، آئیڈینٹی دیتا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ ایک فرزند زہرا تشریف لائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ ہماری دو آئیڈینٹیز ہیں. یعنی مثلا صرف ایسا نہیں ہم کربلا کے معتقد ہیں، کربلا ہمیں سب کچھ کیا ہوا ہے. یعنی ہماری جتنے بھی شیڈیولز ہیں وہ کربلا سے متاثر ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، مثلا آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی شیڈیول بنائیں، چاہے تفریح کا بنائیں چاہے غم کا بنائیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کربلا کے شیڈیول سے کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے اس کا. آپ نے کرنا ہے. آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر، آپ حتیٰ مثلا اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جس گھر میں بچی بھیج رہے ہیں، جس گھر سے بچی لے رہے ہیں، اس کا کربلا کے بارے میں کیا ویو ہے. سب کا سب کربلا پہ چل رہا ہے یہاں پر. یہ کربلا نے ہمیں دیا ہے سب کچھ. کربلا ہماری زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف سے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی کے اندر ہے، جو دوسروں میں کامن نہیں ہے، دوسروں سے بہت ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم معتقد ہیں کہ ایک امام تشریف لانے والے، ہم ظہور امام کے معتقد ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی میں ڈفرینٹ ہیں. البتہ
اس کے اوپر کام کم ہوا ہے ابھی اس کے اوپر کام ابھی اور ہوگا. ابھی اب اگر آپ نوٹ کر رہے ہوں تو لاسٹ 25-30 ایئرز کے اندر ہماری امام پر توجہ تھوڑی بڑھ گئی ہے. پہلے اتنی نہیں تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے بدقسمتی سے ہماری توجہات اتنی نہیں تھیں. اور میں اس کو بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی 30 سال پہلے ہمارے کلچر کے اندر، جو بڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ بتا پائیں گے، 30 سال پہلے دعائے ندبہ ہوتی تھی ہمارے یہاں. بہت کم کوئی پڑھتا ہوگا ورنہ مجھے نہیں یاد ہمارے یہاں کبھی دعائے ندبہ ہوتی ہوگی. ہمارے یہاں نہیں ہوتی تھی. یعنی مجھے یاد ہے میں ٹھیک ٹھاک ایکٹیو تھا ریلیجیس سرکلز میں، اور مجھے اللہم کھلے والی ایک حفظ نہیں تھی. میں ٹھیک ٹھاک ایکٹیو تھا، آرگنائزیشن میں شرکت کرتا تھا، ماتم مجلس جلوس میں ٹھیک ٹھاک جاتا تھا، اور اللہم کھلے والی ایک ہمیں حفظ نہیں تھی. ابھی آج الحمدللہ ہمارے بچے تیسری چوتھی جو گریڈ میں بچہ اس کو بھی یہ دعا حفظ ہے. تو ابھی توجہات بڑھ رہی ہیں اور اس سے زیادہ بڑھیں گی. اب یہاں پر جب ہمیں 2 آئیڈینٹیفائی کر لیا ہم نے واقعات. ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا بھائی ہم لوگ کربلا سے متاثر ہوئے ہوئے ہیں، کربلا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ایک اور ہم نے واقعہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، وہ امام کی آمد ہے کہ امام تشریف لائیں گے. اب یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں چیک کرنا ہوگا ان 2 کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس انڈرسٹینڈنگ میں ذرا سی بھی غلطی آئی تو ہماری پوری قوم میں وہ غلطی آئے گی. اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ایکسپلین کر دوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ نے نبی کو بھیجنا ہوتا ہے اور پوری دنیا سے کہتا ہے اس نبی سے سیکھو، اس نبی سے سیکھو. اچھا کتنا چانس دے اللہ؟ 2% چانس دے کہ نبی غلطی کر سکتا ہو؟ نہیں. 1% چانس ہو کہ نبی غلطی کرے؟ نہیں. کہتا ہے فلالیس، کوئی غلطی کا کوئی امکان نہیں، بالکل کوئی چیز نہیں کہ یہ غلطی کرے. 100% معصوم ہونا چاہیے اس کو. کیوں؟ اس کو پتا ہے پوری دنیا نے اس سے سیکھنا ہے. اگر یہ 1% غلطی کرے گا پوری دنیا کی غلطی نہیں معلوم کہاں پہنچ جائے گی. پھر اپنی کتاب دیتا ہے، کہتا ہے میری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے یہ ایک بک آف گائیڈنس ہے. اچھا کوئی چانس ہے کہ اس کے اندر ایک لیٹر بڑھ جائے؟ کہتا ہے نہیں. ورڈ تو چھوڑ دو، سینٹنس چھوڑ دو، سورہ چھوڑ دو، ایک لیٹر بھی نہیں بڑھنے دوں گا. کیوں خدایا؟ کہہ رہے تم کو نہیں معلوم اس کتاب سے کتنے بلین لوگوں نے گائیڈنس لینی ہے. اگر ایک لیٹر ایکسٹرا آ گیا، ایک لیٹر کم ہو گیا، نہیں معلوم جو گائیڈنس اس سے لیں گے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. ان کا کام خراب ہو جائے گا. وہ جو فارسی میں شعر کہتے ہیں کہ خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. کہتے ہیں اگر وہ جو بنانے والا ہے کنسٹرکشن بیمار ہے، اگر میسن ایک اینٹ پہلی اینٹ غلط رکھ دے، اس کے اوپر ایک اور اینٹ ٹیڑھی، ایک اور اینٹ ٹیڑھی، تو وہ جو پہلی اینٹ اس نے مائکرو سینٹی میٹر غلط رکھی تھی، جب یہ دیوار پوری بنے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں معلوم کیا ہوگا. بنے ہی نہیں پائے گی، ویسے ہی گر جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا شاعر نے کہ اگر پہلی اینٹ معمار نے ٹیڑھی رکھ دی تو اگر اس نے دیوار کھڑی کر لی، کتنی اونچی دیوار کھڑی کی؟ کہہ رہا ہے فرض کرتے ہیں سریا نامی ستارہ ہے، اسٹار ہے، وہاں تک یہ دیوار چلی گئی تو اونچے جانے سے سیدھی ہو جائے گی کیا؟ نہیں. یہ جتنی اونچی جائے گی اتنا ہی ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں اتنی اونچی جائے گی نہیں، ایک اینگل پہ جا کے گر جائے گی، ختم ہو گیا معاملہ. اوپر جانے کا سوال ہی نہیں ہے اس کا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں سب کچھ بنایا کربلا نے، ہمیں سب کچھ بنا رہا ہے امام کا آنے کا کانسیپٹ. اور اگر اس کانسیپٹ میں ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ رہ گئی تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. خشت اول ٹیڑھی ہو گئی، دیوار کا نہیں معلوم یہ دیوار کہاں جائے گی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. وہ جو ہمارے یہاں مقررین کہتے ہیں نا 10 بستہ یعنی ہاتھ باندھ کے، ٹھیک ہے، تو کبھی ہاتھ باندھنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہیں اور رکھے ہوتے ہیں، واقعا نہیں باندھتے، لیکن کبھی وہ واقعا باندھ بھی لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں 10 بستہ، میں نے ہاتھ نہیں باندھے، کہہ رہا ہوں ابھی صرف ایک بات سوچنا، واقعا ساری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے.
اچھا میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اگر ساری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے تو پھر ظہور کیوں نہیں ہوا ہے؟ اگر سب کچھ صحیح ہے تو یہ سوسائٹی ایسی کیوں ہے؟ اس میں خرابی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مثلا میں باہر لندن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. اپنی کمیونٹی کے اندر سب کچھ صحیح ہے. 30 سال پہلے کے مقابلے میں اور 30 سال بعد کو اگر ہم فورسی کر لیں تو ہم لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم لوگ سب صحیح چل رہے ہیں؟ ابھی کچھ لوگ جرأت کریں گے کہ کہیں گے نہیں صحیح نہیں چل رہا ہے. کچھ لوگ کہیں گے ابھی اقرار کرنے کا کیا فائدہ، اندر اندر رکھ لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بولنے کی کیا ضرورت ہے. سب صحیح نہیں ہے، یہ تو معلوم ہے سب کو کہ بھائی سب صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو سب صحیح نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی پارٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا بھی ہے. کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. اچھا اس کو صحیح کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں صحیح کرنے میں پرابلم ہے کہ ہے بہت کریٹیکل، بہت کریٹیکل ہے. اچھا یہ جو ڈفرنس ہوتا ہے صحیح اور غلط میں بعض اوقات اتنا مائنر ہوتا ہے، ایک لے مین، ایک عام آدمی جو روٹین میں دیکھ رہا ہو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر میں کسی سے ہر روز مل رہا ہوں اور میرا وزن ہر روز 25 گرام بڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے؟ نہیں. اور اگر آپ مجھ سے 6 مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہیں اور میرا وزن ہر روز 25 گرام بڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ چلے گا. کیوں؟ آپ ہر روز نہیں مل رہے. آپ 2 دفعہ ملیں گے پچھلی 6 مہینے، اس 6 مہینے کے بعد آپ نیٹ ڈفرنس چیک کریں گے اور کہیں گے بھائی اپنا خیال کر لو. آپ مجھ سے کہیں گے. صحیح، یہ ایک مثال ہو گئی. اچھا ایک بہت سادہ سی بات تیزی سے کروں پھر اسی میں وقت نہ چلے سارا جا رہا ہے. وہ یہ کہ ایک دفعہ کہتے ہیں وہ چکی ہوتی تھی نا جس سے آٹا پیستے تھے، صحیح ہے، گرائنڈر، وہ جو اسٹون کی تھی ساری. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پرانے زمانے کی ویکیبلری بتاتے رہیں ورنہ آگے بچوں کو ہمارے تو محاورے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. مثلا ہمارے یہاں محاورہ قوم چکی میں پس گئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا چکی کسے کہتے ہیں، تو وہ کہے گا بھائی یہ کہاں پس گئے ہمیں کیا پتہ ہے. تو تھوڑا سا ادھر کا ٹچ بھی لیتے رہو بھائی، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کام ختم ہو جائے ہمارا. تو یہ جو چکی ہے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے بندہ چکی پر ہی کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ چکی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چکی گھوم رہی ہوتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ وہ اس کے اوپر کھڑا ہے. بھائی دنیا گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے؟ گھوم رہی ہے. کیسی گھوم رہی ہے؟ بہت تیز گھوم رہی ہے. کسی کو پتہ چلا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا. کیوں؟ ہم چکی کے اوپر کھڑے ہیں. صرف کیا کرنا ہے، آپ چکی سے باہر نکل آؤ، یوں کر کے دیکھو، اب آپ کو نظر آئے گا بھائی یہ بہت اسپیڈ سے گھوم رہا ہے. صحیح ہے. یہ قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے. قوم چکی میں گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ہم چکی میں گھوم گئے ہیں. کوئی آدمی دور سے دیکھے نا وہ کہے گا بھائی صاحب آپ گھوم رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اچھا وہ کہے گا تم گھوم رہے ہو، مانے گا بھی نہیں. کہے گا میں نہیں گھوم رہا، تو کھڑا ہوا ہے، میں تو اپنی جگہ چل رہا ہوں. صحیح، مانے گا بھی نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. کیونکہ سامنے والے کو کہا بھائی تو گھوم رہا ہے، وہ نہیں مانے گا، کہے گا الٹا تیری آنکھیں خراب ہیں، میں تو صحیح ہوں. اس میں افلاطون نے، پلیٹو نے بہت خوبصورت ایک مثال دی تھی. وہ مثال میں تیزی سے عرض کرتا ہوں اور تاکہ وقت بھی اس میں محفوظ ہو جائے. یہ جو آج کا کام تھا یہ انڈرسٹینڈنگ کو کریٹ کرنے کا تھا. آج کا کام اس بات کو بتانے کا تھا کہ ہمارے پاس 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا اور اس میں کچھ نہ کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آ گئی ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کوئی پرابلم ہے یہاں پر. ہمیں جب اس کو ریویو کریں گے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. صرف ایک مشکل یہ ہے کہ یہ اتنا کریٹیکل ہوتا ہے، اتنا کریٹیکل ہوتا ہے کہ اگر پرابلم بہت مائنر سی ہو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پرابلم مائنر سی ہے یہاں پر. لیکن وہ مائنر سی پرابلم لمبی مدت میں بہت بڑی پرابلم میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک کے اوپر میں اشارہ کر چکا ہوں، اور وہ کیا تھی؟
جو میں نے اشارہ کر چکا ہوں وہ یہ تھی، ہم لوگ مجلس سے اپنا آبجیکٹو کیا ہے وہ کلیئر نہیں کر پا رہے. بہت سارے لوگ مجلس کر رہے ہیں دنیا کے لیے. کوئی دنیا تک پہنچتا ہے دنیا کے پل سے، ہم میں سے بعض لوگ دنیا تک پہنچ رہے ہیں عزا کے پل سے. یہ غلط ہے، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. یہ دین کا پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہے. یہ دین کو بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے سونے کا تار لیا ہے اس پہ کپڑے پھیلا دیے. سونے کا تار کا کام کچھ اور ہوتا ہے، اس پہ کپڑے نہیں پھیلانے ہوتے. کپڑے پھیلانے ہوتے ہیں تو رسی لے لو، رسی کے اوپر کپڑے پھیلاؤ. اگر تمہیں دنیا تک پہنچنا ہے تو دنیا تک پہنچنے کے لیے پھر دنیا کو ہی پھر پل بھی بناؤ. دنیا تک پہنچنا چاہتے ہو امام حسین کے پل سے، یہ بہت انسلٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سید الشہداء کے ذریعے کہیں اور پہنچا جاتا ہے. یہ ایک مشکل ہے. اور میں نے عرض کیا اس کام کو سمجھانا بہت مشکل ہے. سمجھنے والے اتنی آسانی سے اس بات کو نہیں مانتے. وہ جو اس نے مثال دی تھی، اس نے مثال یہ دی تھی، کہنے لگا فرض کرو کچھ لوگ کسی کیو کے اندر رہ رہے ہیں، غار کے اندر. اس غار میں لائٹ نہیں ہے. غار کے اندر تو لائٹ ہے ہی نہیں. غار میں آتی ہے لائٹ، سامنے ایک سوراخ ہے جو اس کا ماؤتھ ہے، جہاں سے انٹرنس ہے وہاں سے لائٹ آتی ہے بس. یہ اندر والے باہر نہیں جاتے، باہر والے اندر نہیں آتے. اندر والوں کو نہیں پتا باہر کیا ہے، باہر والوں کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. باہر جو اس کا کیو کی انٹرنس ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جب لوگ گزرتے ہیں تو کچھ شیڈز یہاں دیواروں پہ پڑتے ہیں. اندر کیو کے اندر شیڈز پڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اندر رہنے والے ہیں نا، وہ ان شیڈز کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ کتنا اچھا سایہ ہے، کیسے چلا، کیسے آیا، کیسے گیا. شیڈز کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف لوگ ہیں بیچارے، یہ شیڈز دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو وہ اندر آیا، اس نے اندر والوں سے کہا کہ جو تم لوگ شیڈ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو نا، تم تو صرف شیڈ دیکھ رہے ہو، باہر اوریجنل ہے. اور اس میں صرف شیڈ نہیں ہے، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. تمہیں شیڈ سے کوئی مزہ نہیں ملے گا، باہر جاؤ، باہر اوریجنل ہے، اس سے بہت مزہ ملے گا. اندر والے کہتے ہیں ہمیں باہر نہیں آنا ہے، ہمیں شیڈ ہی دیکھنا ہے. اندر والا کہتا ہے میں شیڈ پہ خوش ہوں، مجھے اوریجنل نہیں چاہیے. تو وہ جو بیچارہ باہر سے آیا تھا نا، وہ کہتا ہے کیسے لوگ ہیں، میں بتا رہا ہوں باہر اوریجنل ہے، اس کو نہیں دیکھتے، شیڈ کو دیکھ کے خوش ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے، ایک کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میں اس کو اوریجنل دکھا دیتا ہوں. ایک کو پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو باہر لاتا ہے. جب وہ باہر لانے لگتا ہے تو باہر جو لائٹ ہوتی ہے، چونکہ اندر تو ڈارکنیس تھی، باہر لائٹ تھی، لائٹ اس کی آنکھوں پہ پڑتی ہے جو ہمیشہ ڈارکنیس دیکھتی رہی تھی. تو اس کی آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو کہتا ہے دیکھو تم نے مجھے بلائنڈ بھی کر دیا. تو جو باہر لاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ تھوڑی دیر صبر کر لے، یہ بلائنڈنس نہیں ہے، ابھی تو کچھ اور دیکھنے والا ہے. کہتا ہے نہیں تو نے مجھے اندھا کر دیا. اس کا ہاتھ چھڑاتا ہے، اندر بھاگ جاتا ہے. یہ جو باہر والے ہیں نا، یہ انبیاء اور ائمہ ہیں. اندر والے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ شیڈز پہ خوش ہیں، اور وہ ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ بھیا تم شیڈز دیکھ رہے ہو، باہر اوریجنل ہے، یہاں سے نکلو. اور میں کہتا ہوں یہاں سے نکلوں گا تو موت آتی ہے، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کر لو، یہ موت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر جو تم دیکھو گے نا وہ بہت کچھ ہے. اصل تم مرو گے نہیں، تمہیں زندگی ملنے والی ہے، تم مرو گے نہیں. جیسے وہ بندہ اندھا نہیں ہونے والا تھا، ٹیمپریلی اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی برائٹنس زیادہ آ گئی تھی، چونکہ ہمیشہ ڈارکنیس دیکھتا تھا. ابھی ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو جرأت کریں گے اور کہیں گے شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے، ایک ٹیسٹ کرو. بعض لوگ یہ جرأت کریں گے، وہ کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ایک ٹرائی کرتے ہیں، کیا نقصان ہوگا. اگر باہر کچھ نہیں ملا تو دوبارہ اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ باہر کچھ نہیں ملے گا تو دوبارہ اندر آ جائیں گے. ہمارے کو نقصان نہیں ہونے کا ہے. ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہے. ابھی اگر شیڈ پہ خوش ہیں تو نو ٹینشن، جیسا ہے ویسے ہی چلاؤ، شیڈ دیکھتے رہو، خوشی خوشی چلو. لیکن اگر شیڈ پہ خوش نہیں ہے، آگے کچھ دیکھنا ہے تو ٹینشن لینا پڑے گا، ٹربل بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی. یہ جو آپ کے دوست احباب کراچی پاکستان میں شہید ہو رہے ہیں نا،
اگر کچھ نہیں کرنا ہوتا تو ان میں سے کسی نے نہیں مرنا تھا. اگر چیلنج نہ لیتے نا تو ان میں سے کسی نے نہیں مرنا تھا. چیلنج نہ لو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, جیسا ہے ویسے ہی چلاؤ. انہوں نے ایک چیلنج لے لیا ہے, اس چیلنج نے ان کو مارا ہے. اگر چیلنج چھوڑ دیں گے جان بچ جائے گی, البتہ لمبی مدت میں کسی کی جان نہیں بچے گی. لمبی مدت میں آج کسی کی باری ہے, کل کہیں اور باری ہے, اسے کوئی نہیں مانے گا ابھی, لیکن لمبی مدت میں سب کو چیلنج لینا ہے, سب کو چیلنج لینا ہے. ابھی ایک نے چیلنج دیا ہے, اچھا یہ پہلا بھی نہیں ہے, میری اپنی زندگی میں یہ تیسری قوم ہے, چوتھی قوم ہے جس نے چیلنج لیا ہے. اور چیلنج دینے کے بعد موت آتی ہے, سختی تو آتی ہے. یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا ٹف ہوتا ہے. یہ پیچھے کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کی بھی اثر ہوتا ہے, اور آگے جو اسٹیج میں انٹر ہونا ہوتا ہے اس کی پریپریشن بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے, اس میں لاسز بہت زیادہ ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا, یہ میری زندگی میں چوتھی قوم ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ابھی اللہ جانتا ہے کہ فیوچر میں کون کہاں پہنچنے والا ہے, لیکن ایک بس ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے چیلنج لینا پڑے گا. بڑا کام نہیں کرنا ہے, گھر کے اندر بیٹھنا ہے, شیڈز دیکھنے ہیں, کوئی چیلنج نہیں ہے. اندر بیٹھے رہو, شیڈ دیکھ کے خوش ہوتے رہو, اور اس کو دماغ سے نکال دو کہ باہر کوئی اور دنیا ہے, پھر کچھ نہیں ہوتا. سید الشہداء نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے, چیلنج لے لو, چیلنج لو. اچھا, سید الشہداء نے ہمیں بہت کچھ سکھایا جو ابھی ہم سوچتے رہیں گے, مسلسل 9 دن ہم نے سوچنا ہے اس کے اوپر. سید الشہداء نے ہمیں ایک اور بات بھی سکھائی ہے, ساری سوسائٹی چیلنج نہیں لیتی, تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے, اکیلے بھی لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ اکیلے بھی جتا دے گا. امام کا ساتھ کتنوں نے دیا ہے؟ تھوڑے سے لوگوں نے. امام نے چیلنج چھوڑ دیا, نہیں کہا میں چیلنج لوں گا. ساری دنیا نے کہا آپ چیلنج لے رہے ہو, آپ نہیں بچیں گے. امام نے کہا مجھے بچنا ہی نہیں ہے, مجھے میرے باپ نے کہا میں شہید ہوں گا, مجھے میری ماں نے کہا میں شہید ہوں گا, مجھے میرے نانا نے کہا میں شہید ہوں گا, مجھے زندگی کی کوئی آرزو نہیں ہے. عجیب معاملہ تھا. جب سید الشہداء مدینہ سے چل رہے تھے, ایک بندہ ان کے پاس آ کے کہہ رہا تھا مولا آپ مارے جائیں گے. دشمن بھی کہتا تھا, دوست بھی کہتا تھا, مومن بھی کہتے تھے, منافق بھی کہتے تھے مولا آپ مارے جائیں گے. مولا سب کو کہتے تھے خدا کچھ چاہ رہا ہے, خدا کچھ چاہتا ہے, مجھے وہ کام کرنا ہے. ایک بندہ صرف ایسا ہے جس نے آ کر اس سے بھی عجیب ایک اور بات کہی, عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس آئے, سید الشہداء سے کہا کہ اے امام آپ کو معلوم ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے. عبداللہ بن عباس نے صرف ایک جملہ پوچھا, کہا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو بیوی بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں, عورتوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے کچھ نہیں کہا, صرف ایک جملہ کہا, ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. اے عبداللہ, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے, اللہ نے پسند کر لیا, اللہ کا ارادہ اس کے اوپر ہو گیا ہے کہ میرے امتحان میں ان کی اسارت کا امتحان بھی شامل ہوگا. اور سید الشہداء اپنے اہل خانہ کو لے کر چل نکلے. اور ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام کے اوپر جو احسان کیا ہے وہ اس نسل کا خاصہ ہے. ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب عظیم الشان قربانیاں دی ہیں, کوئی ایک خاتون ساتھ ہے جس نے قربانی دی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں, مولا امیر المومنین کے ساتھ ام الائمہ ہیں, اور سید الشہداء کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ہر قربانی کے ساتھ ایک خاتون کی قربانی ہے, کیونکہ عشرہ زینبیہ ہے. اور عشرہ زینبیہ ہو یا پہلا عشرہ ہو, ہماری ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ عشرے کی پہلی مجلس میں بی بی سیدہ کے مصائب پڑھے تھے. ان کی شہادت تھی جہاں سے شہادتیں شروع ہوئی,
ان کی مظلومیت سے ساری مظلومیت شروع ہوئی ہے. اور بی بی کے مصائب کے اندر ظاہر ہے کہ یہ مصائب بہت پراسرار ہیں. اور بی بی کا وہ ایک جملہ کہ مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹیں جو اگر دن پہ ٹوٹتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو وہ چکنا چور ہو جاتے. ہمیں نہیں معلوم بی بی کے اوپر مصیبتیں کون کون سی ٹوٹی ہیں، لیکن ہمیں صرف علامتیں پتہ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے جب مولا امیر المومنین کو بتایا گیا سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو مسجد سے گھر تک آتے آتے مولا 3 دفعہ زمین کے اوپر بیٹھے. اگر میرا جیسا آدمی بس اتنا سوچ رہے کہ یہ حیدر کرار ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے، یہ 3 دفعہ زمین پر بیٹھ رہا ہے تو کائنات کا کون سا غم ہے. یہ 2 روایتیں صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک وہ موقع ہے جب مولا امیر المومنین گھر آتے ہیں، ام سلمہ گھر پر ہیں. ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ بی بی حسن و حسین سے کہو، زینب و کلثوم سے کہو کہ دیکھو بیٹا اپنے ماں کے غم میں رہو، لیکن اونچی آواز میں مت رونا، آہستہ آہستہ رونا، آہستہ آہستہ رونا. تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ کوئی اجنبی اس کے لاشے کی طرف نزدیک نہ آئے، تو تم آہستہ آواز میں رونا. بس ایک روایت عرض کروں گا. ایک وقت آیا ام سلمہ امیر المومنین کے پاس آ کر کہنے کی مولا آپ نے تو کہا تھا بچے بھی آہستہ آواز میں روئیں، آپ کیوں امامہ اتار کے ماتم کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین نے ماتم کرنا شروع کر دیا. ایک یہ موقع تھا. ایک وہ موقع تھا جب مولا امیر المومنین نے بی بی کے لاشے کو تیار کر لیا. تیار کرنے کے بعد ام سلمہ سے کہا کہ بچوں سے کہو کہ اپنی ماں سے الوداع کر لیں. گویا امام حسن مجتبیٰ نے الوداع کیا ہے، اور گویا اس طرح سے ہوا جیسے امام حسین اپنی ماں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے. اب کہیں شاید ام سلمہ نے بچے کو سمجھایا ہے کہ بیٹا آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. سید الشہداء فرما رہے ہیں یہ میری ماں ہے، میں جانتا ہوں یہ مجھے الوداع کریں گی. بس ایک موقع آتا ہے کہ بندے کفن ٹوٹتا ہے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوتا ہے، حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک ندائے غیبی آئی کہ علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. اگر یہی عالم رہا تو آسمان زمین والوں پر گر جائے گا. میں کہوں گا اے فرشتوں تم نے تو ابھی صرف ماں کو حسین کو سینے سے لگا دے دیکھا ہے. ارے اس وقت کو سوچو جب حسین ذبح ہو رہا تھا اور فاطمہ حسین کے گلے کے اوپر قربان ہو رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار پیغام حسین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دشمنوں تو دو چار ہیں. پاک پروردگار مصیبتوں سے دو چار ہیں. تجھے امام وقت کا واسطہ ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. جو ظالم اہل بیت کے چاہنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو باصل جہنم فرما. ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. ان سازشوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.